بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کی کچھ بہت ہی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو سینٹ کی کچھ نشستوں پہ الیکشن ہے اس کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے۔ پنجاب میں صرف ایک نشست تھی، وہ مسلم لیگ نون کے عبدالکریم صاحب جو ہیں ان کے حصے میں آئی ہے، اور خیبر پختونخوا میں جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے اور وہاں کی جو اپوزیشن ہے اس کے درمیان ایک فارمولہ طے پایا تھا، اور اسی فارمولے پہ عمل درآمد جو ہے وہ کامیابی سے کیا گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں جو توقع تھی اس کے عین مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کی لسٹ میں جو نام تھے وہ بھی جیت گئے، اور جو اپوزیشن کے نام تھے وہ بھی جیت گئے۔ لیکن ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوا ہے کہ جب بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، خواہ وہ بائی الیکشن ہو یا وہ بڑا الیکشن ہو، تو سینٹ کے الیکشن میں لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے، اور ایک سوال ضرور کرتے ہیں لوگ کہ جی یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں جو وفاداریاں تبدیل کرنے والے پاورفل امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹکٹیں مل جاتی ہیں، وہ ایک سال کسی ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں، پھر 3-4 سال بعد کسی دوسری پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں۔ تو یہ سینٹ کے الیکشن میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس پہ بھی بات کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی پوری جو کابینہ ہے اس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، عافیہ صدیقی صاحب کے معاملے پہ جو ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے سینٹ کے الیکشن پہ بات کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر امیر مقام صاحب جو کہ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان ہے، لیکن اس وقت وہ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو امیر مقام صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے اس کو بھی ایک سیٹ مل گئی، اور اپوزیشن نے جو سیٹیں طے کی تھیں اس کے مطابق آپ کو سیٹیں مل گئی۔ تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ ویسے تو علی مین گنڈا پور صاحب کی جو صوبائی حکومت ہے اس پہ بہت تنقید ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک فارمولہ کیسے طے پا گیا، گیو اینڈ ٹیک کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر میر صاحب، میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے کے پی کی حکومتی پارٹی کی لیڈرشپ بھی اور اپوزیشن کی لیڈرشپ بھی اور ان کے پارلیمنٹیرینز بھی، ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ وہی ایک دبا، جس طرح آپ دیکھ رہے الیکشن کے ریزلٹ کو دیکھ کر، تو اس میں نہ کوئی پی ٹی آئی کے کسی بندے نے اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے اور نہ اپوزیشن کے بندے نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ جو ہمارے جنون لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے اپوزیشن کو ووٹ کیا ہے، جو ان کے لوگ تھے انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ تو ایک اچھی بات اور اچھی روایت نکل آئی، اور اس پر تنقید بھی ہوتی رہی جو بھی بات، مگر ایز اے ہول میں کہوں گا کہ ایک اچھی بات ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور یہ ہم نے بھی، میں آپ کو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں، یہ حکومت کی بھی خواہش تھی اور ہماری بھی خواہش تھی کہ اس طرح بات ہو جائے کہ ہمیں اپنا مینڈیٹ جو بھی ہے، جو کچھ ہے، جتنے ہمارے ووٹ ہے اس حساب سے ہمیں مل جائے۔ تو اس میں دو باتیں تھیں، یہ ایک ان پر بھی کافی تنقید ہوتا رہا کہ آپ نے، یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے کہ کس کو ٹکٹ دیا کس کو نہیں دیا ہے، اس پر میں جانا نہیں چاہتا ہوں، مگر یہ تنقید جو آپ کو اس سے زیادہ سیٹیں مل سکتے ہیں وہ یہ بات۔ اور دوسرے ہم پر بھی ہم نے اس میں پی ملن کو کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور میرا بھائی اپوزیشن لیڈر ہے تو اس نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے نمائندگی کی، نہ کہ آپ اپنے پارٹی کی، اور اس نے اپوزیشن ہم کے ساتھ بیٹھ کر ہماری طرف سے وہ بیٹھ گیا پوری اپوزیشن کی طرف سے، اور وہی کیلکولیشن کر دی کہ اگر آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ ملتا ہے اتنے ووٹ پر، جو آپ کے بیلنس ووٹیں بچتے ہیں اس پر آپ کو دوسری لیڈی ٹیکنوکریٹ نہیں مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کو ریئلائز کیا، اور اس فارمولے کو لے کر ہم نے جو اناپوز کیا تھا اس کے تحت اس میں ہماری پارٹی نے دل بڑا کر کے کہ ہم کو اپوزیشن لیڈر تھا اس کی نمائندگی کرتا رہا، کہ ہم نے یہ عزت نہیں کی کہ ہمیں بھی 2 سیٹیں ملنے چاہیے۔ اگر آپ ابھی دیکھ لیں تو 18 کی تعداد ہماری بھی ہے، 18 جے او آئی کی ہے اور پیپل پارٹی کی 10 ہے، مگر ہم نے کہا کہ اگر ہم سارے رن میں ہوں
ہمارے امیدوار ٹیکنوکریٹ لیڈی پر بھی ہو ان کے بھی ہو, تو اس میں سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا تھا, اور یہ امکان تھا کہ پھر ہم صرف 2 سیٹیں لے جائیں, 2 یا 3 سیٹیں. تو ہم نے مظاہرہ کیا, دل بڑا کیا کہ بس ٹھیک ہے, یہ تو ہم تینوں جیت ہی نہیں سکتے, تو اس فارمولے کے تحت ہم وڈرا ہوتے اور سارے جوائنٹلی لڑتے. تو اس فارمولے کے تحت ہم نے بھی وہی فارمولہ دیا, اس نے بھی وہی فارمولہ دیا, اور پھر اس پر اعتراضات بھی ہوئے. آج اس پر بیلٹنگ بھی ہوئی. مطلب ہے کہ ہم نے تو پہلے آنا پروسیس میں کئی لوگ آئے کہ انہوں نے وڈرا نہیں کیا, تو آج اس پر بیلٹنگ بھی ہوئی, اور وہی جو ہم نے کہا تھا اسی طرح ووٹ مل گیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہر ایک پارٹی کو جتنی تھی ان کے ووٹ ان کو اتنے ہی مل گئے, اور ایک اچھا میسج گیا پورے ملک میں بھی اور ہمارے صوبے میں بھی. لیکن امیر مقام صاحب, میں آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی تھوڑی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ جو امیدوار ان میں بہت سے ایسے امیدوار ہیں جو کہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے بہت مشہور ہیں. مثلا دلاور خان صاحب ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حمایت سے سینیٹر بنے تھے. اس وقت کیونکہ آپ کی پارٹی سے شیر کا نشان چھین لیا تھا الیکشن کمیشن نے, تو آپ کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے, اور دلاور خان صاحب بھی جیت گئے تھے, لیکن مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا تھا. پھر بعد میں یہ اپنی پارٹی کی پالیسی پہ نہیں چلتے رہے, اور پھر انہوں نے وفاداری تبدیل کی, اور اب جو یہ JUI کے ٹکٹ پہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور اسی طرح طلحہ محمود صاحب ہیں, آج یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے, لیکن اس سے پہلے یہ JUI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے رہے ہیں. مرزا افریدی صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے, یہ بھی 2018 میں مسلم لیگ نون کی حمایت سے کامیاب ہوئے. پھر یہ ادھر گئے, پھر یہ جناب تحریک انصاف میں آ گئے. نور اللہ قادری صاحب میرے لیے بہت محترم ہیں, اس لیے کہ میں سب سے پہلے ان کو جب ملا تھا تو وہ JUP میں تھے. میری ان سے پہلی ملاقات مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم کے ساتھ ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت کے ساتھ رہے, پھر وہ PTI میں چلے گئے. آج بھی وہ PTI ہی کے امیدوار کی حیثیت سے جیتے ہیں. اعظم سواتی صاحب پہلے JUI میں تھے, اب PTI میں آ گئے. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سینٹ کا جو الیکشن ہے, اس میں عام طور پہ ایسے لوگ ٹکٹ کیوں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے ماہر ہوتے ہیں؟ یہ بات مطلب ہے آپ نے ٹھیک بات کی, اور دلاور خان صاحب کی بات کی بالکل اس ٹائم میں ہمارے ساتھ, اور ہم نے اس کو جتوایا تھا. بعد میں جو کچھ آپ نے بات کر دی, یہ بات تو ہر ایک پارٹی کی پھر اپنی انفرادی وہ اس کو دیکھ لے, اور ان حالات اور واقعات کو دیکھ لے. اور KP میں جو ماضی میں رہا, یہ آج اس لیے ایک اچھا میسج گیا کہ وہی چیز جو دوسروں پہلے یہ خیال تھا کہ ان لوگوں کو لے آئے جو دوسروں کو توڑ سکتے ہیں. یہ بات اس لیے کہ پیسے والے لوگ اس لیے لے آئے, ان کو آگے کرے کہ وہ دوسرے پارٹیوں سے لڑے, ان کو پیسے دے رہے اور ان کے ووٹ حاصل کرے. تو یہ بات ہر ایک پارٹی اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے کس کو ٹکٹ دیا ہے, JUI نے دیا, مگر ایک چیز میں کہوں نہ کہوں یا PTI نے دیکھ دیا, مگر جو آپ نے کہہ دیا اور سارے لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہے. مگر اگر اسی طرح پروسیس چلے جو آج ہو گیا کہ اس میں وہی چیز کام نہیں آئی, اگر کسی بندے نے, اگر میں نے PTI کے بندے کے ساتھ بات کی یا JUI نے کسی اور کے ساتھ بات کی, یا وہی طلحہ محمود صاحب نے کسی اور کے ساتھ بات کی, تو وہی بات کام نہیں آئی, اور اسٹرکٹلی جس کے جتنے ووٹ تھے ان کو وہی مل گئے پارٹی کے حساب سے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے, اس کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے, اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر یہ چیز بھی سامنے نہیں آئی جو آپ نے بات کر دی. پھر تو ہر ایک کی اگر پارٹی کی ووٹ ہے اور سب کو یہ بات ہو جائے کہ توڑ لے نہیں اور اس حساب سے ملنے, تو میں کہتا ہوں کہ اس سے ان کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. تو اگر ہم اسی آج کی جو مثال ہے کہ بقول آپ کے کہ آج کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی اور جس پارٹی کے جتنے ووٹ تھے اس کو اتنے ہی ووٹ ملے ہیں, تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ اب پھر جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے علی مین گنڈا پور صاحب, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی, کیونکہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر تو آپ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کر سکتے. نہیں مطلب حامد میر صاحب, اس میں آپ تو ہر چیز کو دیکھتے اور گہرے نظر سے, یہ بات نہیں ہے. اگر ہم ان کی اب بھی آج بھی ثابت ہو کہ ان کی کوئی 88-90 ووٹ ہے اور ہمارے 54 ووٹس ہے اپوزیشن کے, اس میں شک ہی نہیں ہے. اگر ہم
وہی ان سے میجارٹی حاصل کر لینا چاہیے، تو ان کی طرف سے ہمیں 20-25 بندوں کو آنا ہوگا. اور یہ ہماری بات تو بعد میں آئے گی. ان کی آپس میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح بالکل سپلٹڈ، ڈیوائیڈڈ ہے. ان میں کئی گروپس ہے، ایک دوسرے کا نام بھی سننا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے. تو یہ ہمارا اپنا ایک سیاسی رول ہے، اور ہم موقع محل کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کریں گے. اور وہ تو ابھی ایک پارٹی ہے نہیں، انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں سارے. اور ان کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اختلافات، کتنے ریزرویشن ان کے وزراء، ان کے سی ایم، ان کے پارلیمنٹیرین کے درمیان ہے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو کسی ٹائم کوئی رول اس کے بغیر پلے کیا جا سکتے صوبے کے مفادات کو دیکھتے ہوئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علی مین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا جو امکان ہے اس کو آپ مسترد نہیں کرتے؟ میں بالکل یہ تو میں آپ کو کہتا ہوں، آپ نے اس بنیاد پر کہا تو میں نے کہا اس میں فرق ہے. وہی پہلے والے بات میں کہ ہم ان سے لوگ توڑے یا لے آئے، یہ تو ان کی اپنی پارٹی سے تحریک اٹھ چکی ہے، اور ٹائم کے ساتھ ثابت ہو جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کو دباتے اگر وہ سارے ایک ہو تو ہم کس طرح، اگر ہم بہت کوشش بھی کریں اور وہ سارے ایک ہو تو ہم ان کو نہ تاریخ حق میں اعتماد لا سکتے ہیں، نہ ان کو فارغ کر سکتے. یہ تو ان پر ڈیپینڈ ہے. اگر ان کے درمیان اس طرح سپلٹ آ جائے تو موقع حالات کے مطابق سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ 5 اگست کو ان کی جو حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک ہے اس کا کلائمیکس ہوگا، تو ان کی اب احتجاجی تحریک جو ہے اس میں کوئی زور پیدا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میر صاحب، میں تو ایک آپ کو پتہ ہے، آپ سے بہتر مجھے کوئی اتنا نہیں جانتے ہوگا کہ زمانے سے 20-25 سالوں سے میں تو ایک فیلڈ کا ورکر ہوں اور عوام کے اندر رہتا ہوں. مجھے کوئی بھی انہوں نے پہلے جتنے احتجاجیں کیے، میں کہتا ہوں یہ اس سے بہت بدتر ہوگا، بہت بدترین ہوگا. کوئی ان کے ساتھ نکلنے کے لیے میرے خیال میں بہت یہ کوشش بھی نہیں کرے. 5 اگست تو ابھی آ گئی نا، تو ابھی 5 اگست کو آپ دیکھ لیں، اس میں بھی کوئی کہتے ہیں 90 دن کے بات کریں گے، کوئی کہتے ہیں 5 اگست ہی کو کریں گے، کوئی کیا کہتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی جان ہی نہیں ہوگا. اور یہ خود بھی ان کی لیڈرشپ بھی محسوس کرے، ریئلائز کر رہے ہیں. اگر 90 دن کی بات ہوئی تو لوگوں کے موڈ کو دیکھ کر یہ بات کی گئی. چند لوگ اور لوگ ہیں جو جذباتی لوگ ہیں، ایموشنل لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں. مگر گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے، پہلے جتنے احتجاجیں ہوئی کے پی کے سے ہوئی وہی سے لوگ نکلے. تو مجھے یہ بات بالکل میں وصوص سے کہتا ہوں، یہ نہیں کہ ایک ان کی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بات کرتا ہوں، مگر یہ بات ایک ورکر ہوتے ہوئے اور عوام کی نبض کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ناکام ترین ہوگا. اگر انہوں نے کوشش بھی کی تو میں کہتا ہوں سینکڑوں لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں آئیں گے. اچھا امیر مقام صاحب، آپ جانتے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم اور ان کی جو وفاقی کابینہ ہے، پوری کی پوری وفاقی کابینہ، اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا، اور آپ بھی ایک فیڈرل منسٹر ہیں. تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ معاملہ جو ہے یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو 2000 کراچی سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، کئی سال تک وہ لاپتہ رہیں، اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہ امریکہ کی ایک جیل میں بند ہیں. تو یہ معاملہ ہے جس پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے کہ جی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں ان کی رہائی کے لیے امریکی عدالت میں ان کے وکیل نے ایک کیس فائل کرنا ہے. اس کے لیے اس کو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ چاہیے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس کو یہ کیس دائر ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک کیس فائل کیا گیا ہے جس پہ کہ حکومت جو ہے اس نے اس کیس کو رکوانے کی کوشش کی. تو یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی تو کیا کہا کرتی تھی عافیہ صدیقی صاحب کے بارے میں، ان کا کیا موقف تھا، ذرا سنیے. ہمارے قوم کی ایک بیٹی امریکہ کی جیل میں ہے اور ان کی رہائی کے لیے ہر پاکستانی کے دل میں تڑپ ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. عافیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ کس طرح سے انہیں ایک بہت لمبا عرصہ 86 سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے. انہیں شرم آنی چاہیے. ایک بے گناہ جو ہے وہ خاتون کو نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے بلکہ اس کو رکھا کن حالات میں ہے. اتفاق رائے ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے. سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ بے عزتی محسوس نہیں کرتی
جب قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کبھی ڈرون حملوں کی شکل میں اور کبھی عافیہ صدیقی کی سزا کی شکل میں یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ پہلے ہی کافی حکومت کام کر رہی ہے اور ہم کاز کے ساتھ کمیٹڈ بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کا آخری لیٹر ہے اور جو کورٹ کے آرڈرز ہیں اس پہ نہ صرف آگے پیش رفت ہونی چاہیے۔ تو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے کوئی پچھلے دنوں خط بھی لکھا ہے اور حکومتی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوشش بھی جاری ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا جو موقف ہے اس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں عافیہ صدیقی کی رہائی میں فی الحال ہمیں انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہے۔ تو 2013 میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس وقت امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری پاکستان آئے تھے، ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا ذرا وہ بھی سن لیں۔ Secretary, don't you think that the release of Dr. Afia Siddiqui can make a very good impact on the US-Pakistan relationship? Well, I'm sure that people in Pakistan would feel very good about it. I have no doubt about that. But we have a legal situation that we have to analyze. I haven't even had a chance to do that, to be honest with you. This was not discussed in the course of today. Nobody from Pakistani side mentioned? Well, there are people who mentioned it to some of our other people, but frankly, the Prime Minister and I had bigger, more direct things in a smaller amount of time to talk about. We're well aware of the issue. Okay. We're well aware of the issue. And I have asked some people to take a look at exactly what the circumstances are, but I know that the offense for which she is serving time is a very serious offense. It's a very long sentence. So I don't want to make any promises that can't be kept. اچھا جی، یہ 10-12 سال پرانا کلپ ہے جان کیری صاحب کا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے کہ ہمارے ہی پروگرام کیپٹل ٹاک میں عافیہ صدیقی کا سب سے پہلے 2003 میں ذکر کیا تھا، لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے، امریکہ کے دورے پہ گئے تو پھر امریکی حکام نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے بھی عافیہ صدیقی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ایک آرڈر جاری کریں ان کی ریلیز کا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان بتائے کہ اگر امریکہ کی ایک عدالت میں ایک درخواست دائر ہو رہی ہے تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے۔ تو اس پر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو مقدمے کی سماعت ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا ہے۔ تو جو وکیل ہیں، جو عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کے وکیل ہیں عمران شفیق صاحب، وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں ذرا سن لیں۔ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آج جو ہے وہ جج صاحب کا روسٹر جاری نہیں کیا گیا، حالانکہ روسٹر جاری کرنے کا کوئی قانونی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب عدالت نے اپنا آرڈر جاری کر دیا وہ آرڈر ہی کافی تھا، لیکن اور انہوں نے جج صاحب نے یہ بھی بتایا اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ میں نے جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے کل روسٹر بنانے کے لیے چیف جسٹس کو درخواست بھی دے دی، جو ان کا آفس کے ذریعے جو پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے کہ یہ روسٹر جاری کیا جائے، لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود عدالتی احکامات کے باوجود اور جو اپلیکیشن ہے کنسرنڈ آفیسر کی طرف سے جانے کے باوجود وہ روسٹر جاری نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس سردار اعجاز صاحب نے آج بڑا مشکل اور بڑا آرڈر پاس کیا ہے توہین عدالت وزیر اعظم پر، اور جو ہے وہ اس وفاقی کابینہ پر ان پر انہوں نے توہین عدالت جاری کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے، شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اور اب یہ مقدمہ تو اپنے طریقے سے بڑھے گا۔ لیکن قانون کے طالب علموں کے لیے سوال یہ ہے کہ عدالت کا ایک جج ایک آرڈر پاس کرتا ہے، آج ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو جب پاورفل وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے خلاف جو ہے وزیر اعظم کے خلاف آرڈر اگر کوئی پاس ہونے جا رہا ہے تو ہائی کورٹ کو ہائی کورٹ کا کردار ادا کرنا چاہیے، یا ایسا نظر آئے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے وہ اس کی ہدایات کو فالو کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی آج کل ذرا چھٹیاں ہیں، ان کی مرضی کا بینچ وہاں بھی اویلیبل نہیں ہے۔ جب حکومت کو اپنی مرضی کا بینچ اویلیبل ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی کیسز لگوا لیں گے، اور یہاں بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کا بینچ ملے۔ یہ اچھا امیر مقام صاحب، یہ میں نے ساری تفصیل اس لیے بتائی کہ آج وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا گیا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ اور موقف ہوتا ہے؟ نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہ ہم نے ہائی کورٹ میں گورنمنٹ نے کوئی اپروچ کیا کہ وہ بات تو سامنے آ گئی کہ اگر وہ پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ دے سکتے اور کیبنٹ کو دے سکتے تو ایز سچ کوئی اس طرح بات ہے ہی نہیں۔ اگر اس طرح بات ہوتی تو اس طرح نہ ہوتا، یہ نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ
بالکل اگر کوئی ہماری لیگل ٹیم سے کوتاہی ہوئی ہو اور ان کو مطمئن نہیں کیا ہوگا تو دوبارہ وہ پیش ہوں گے. جس طرح میں نے ایک کلپ طاہر صاحب کا بھی سن لیا کہ پرائم منسٹر نے خط بھی لیے اور اس میں ہم کمیٹڈ ہے. اگر ہم گورنمنٹ میں یا اپوزیشن میں تھے, ہمارا سٹانس عافیہ صدیقی کے بارے ہے کہ تو وہی چیز اس کو نیکسٹ پیشی میں دکھائے گا کہ ہمارے ایفرٹ سے ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے, پھر ضرورت پر پھر بھی لکھیں گے. وہی جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بات تو سامنے آ گئی. تو سچ اس طرح کوئی بات نہیں کہ ہم پر دباؤ ہے کہ اب اس کی بات ہی نہیں. ہم نے وہ ان کی بات سنی, ان کا اپنا ایک سٹانس ہے عافیہ صدیقی کے بارے, مگر ہماری پوری پاکستانی قوم کا اپنا ایک سٹانس ہے. تو وہ اپنی بات کرے, ہم اپنی بات کرتے رہیں گے اور ان تک اپنی آواز بھی پہنچائیں گے اور لیٹر بھی لکھیں گے اور جو بھی کرنا ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی کریں گے. اور کورٹ کو بھی مطمئن کریں گے کہ ہم اس طرح سوئے ہوئے نہیں ہیں, ہم ابھی تک یہ کام کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت میں جو حکومت کی لیگل ٹیم نے جو موقف اختیار کیا, آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ وہی پوری ریکارڈ یا کوئی چیز میں کمی ہوئی ہوگی, اس طرح بات ہوئی ہوگی, تو نیکسٹ پیشی میں وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا, یہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ عدالت کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ عدالت کا احترام کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں, لیکن میں کچھ اور بھی لوگ جو ہیں ان کی بھی جو کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ابھی تک پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو پاکستانی شہری نہیں ہے. کافی عرصہ پہلے, اب تو ان کی والدہ زندہ نہیں ہے, لیکن جب ان کی والدہ زندہ تھیں تو انہوں نے ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاکستانی پاسپورٹ دکھائے تھے جن پر کہ وہ امریکہ کا ویزا لے کے امریکہ گئی تھیں اور پھر وہ امریکہ سے واپس آئیں, خود رضاکارانہ طور پہ واپس آئی تھیں, ان کو نکالا نہیں گیا تھا. تو ذرا وہ بھی ایک میں کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. کیا آپ کے پاس اپنی بیٹی کے پاکستانی شہری ہونے کا کوئی ثبوت ہے, اس کا پاکستانی پاسپورٹ ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گی کہ کہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس ڈبل پاسپورٹ تو نہیں ہے, پاکستانی پاسپورٹ بھی اور امریکی پاسپورٹ بھی؟ یہ اس کا ایک پاسپورٹ ہے, میرے پاس 3 پاسپورٹ ہیں اس کے. جی, یہ ہیں, تینوں پاکستانی ہیں, آپ دیکھ لیجیے. یہ تینوں پاکستانی پاسپورٹ, یہ اس کے اوپر اگر وہ پاکستانی نیشنل نہ ہوتی تو ویزا امریکہ کیوں اس پاسپورٹ پہ لگاتا. میرے بھائی بات دراصل یہ سب دیکھیے, یہ سب پاکستانی پاسپورٹ ہے. اگر ڈبل پاسپورٹ ہے تو گیو می مجھے پاسپورٹ دیں, یہ تو ہمارے بڑے فیور کی بات ہے. اگر وہ امریکہ نیشنل ہے تو یہ مقدمہ ختم, 4 گھنٹے میں وہ رہا کرتے ہیں اس کو. تو یہ میں نے ایک پرانے کلپ آپ کو اس لیے دکھایا کہ ہمارے اس پروگرام میں 2003 سے عافیہ صدیقی کا معاملہ جو اٹھایا جا رہا ہے, اور میں بار بار بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ عمران خان صاحب نے اٹھایا تھا, پھر عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو وہ امریکہ گئے تو انہوں نے وہاں پر یہ معاملہ نہیں اٹھایا. تو ابھی تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ کسی پار لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا, حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے ہم نے, کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ معاملہ اٹھایا, اس لیے دوبارہ کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ زیر بحث آیا, اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے. تو امیر مقام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب میں ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے دوست اور ساتھی مراد سعید آج سینٹ کے رکن تو منتخب ہو گئے لیکن وہ طویل عرصے سے انڈر گراؤنڈ ہیں, تو کیا سینیٹر بننے کے بعد مراد سعید صاحب منظر عام پر آئیں گے اور بطور سینیٹر حلف اٹھانے کے لیے اسلام آباد تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ یہ بات پوچھتے ہیں علی محمد خان صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما رکن قومی اسمبلی جناب علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جس طریقے سے سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں اسمبلی کا جو اجلاس ہوا تو کورم پورا نہیں کیا گیا جان بوجھ کے, کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا, اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا. اس کے بعد گورنر صاحب نے جو نیا اراکین ہیں ان سے حلف لے لیا, آج کاؤنٹنگ ہو گئی
وہ کہتے ہیں ہم نے آئین کے مطابق کیا، آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میر صاحب، سینٹ کا الیکشن تو میں تو جب سے سیاست میں ہوں میں دیکھ رہا ہوں وہ مذاق ہی بنا ہوا ہے، لیکن اب تو پوری سیاست کو مذاق بنا دیا گیا ہے. عام عوام کس طرف دیکھے؟ پارلیمان کی طرف دیکھے جہاں سے ممبران کو اٹھا لیا جاتا ہے، یا عدالتوں کی طرف دیکھے جن کو کنٹرول کر لیا گیا ہے 26 نومبر کے بعد، یا اپنے ممبران اسمبلی کی طرف دیکھے کہ ان کی بکر منڈی لگتی ہے اور آج سے نہیں کب سے لگتی ہے. افسوس ہوتا ہے سارا کچھ دیکھ کے، لیکن سسٹم بہت ویک ہو گیا ہے. اور جس طریقے سے جو بکر منڈی ہے یہ سینٹ کے الیکشن میں بہت زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے. امیر لوگ جو ہیں وہ کبھی ایک پارٹی سے کبھی دوسری پارٹی سے ٹکٹ لے لیتے ہیں. تو یہ ذرا یہ بتائیں کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر سینٹ کے الیکشن میں جو ٹکٹیں ملنے کا معیار ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کی جماعت میں بہت سے ایسے ورکر ہوتے ہیں جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ صلاحیت نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ افورڈ شاید نہیں کر سکتے. لیکن ہماری جیسی جماعتیں پھر میرے جیسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں. ہم بھی آگے کوئی کروڑوں نہیں لگائے، لیکن سینٹ میں آپ کو اپنے وہ لوگ لانے چاہیے جو کہ پارٹی کے آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے ہیں اور خود بھی اسٹالورٹس ہوں، جن کے آنے سے ایک ویلیو ایڈ ہو. جس طرح پیپلز پارٹی کے وہ مرحوم سینیٹر تھے، سوری میں نام بھول رہا ہوں، کیا وہ زبردست، ابھی حال ہی میں ان کی فوتگی ہوئی ہے، تاج حیدر صاحب. کہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا، میرے چیئرمین تھے، میں منسٹر تھا پارلیمنٹری افیئرز کا پی ٹی آئی کی حکومت میں. تو ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو ویلیو ایڈ کریں اور جو آپ کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہوں. لیکن مجبوری یہ ہے، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ سلیکشن آف کینڈیڈیٹس کو تمام جماعتوں کو بہتر کرنا ہوگا، تمام جماعتوں کو، اور اس میں تحریک انصاف بھی ہے. یس شور. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کی پارٹی ہے، یہ جو سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹوں کے مسئلے پہ اختلافات ہوئے، بڑا جھگڑا ہوا، تو یہ جو جھگڑا ہے اور پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں، اس کا اثر آپ کی آنے والی احتجاجی تحریک پر بھی پڑے گا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 اگست کو اس کا کلائمیکس ہونے والا ہے؟ بہتر مینیج ہو سکتا تھا. بہتر مینیج ہو سکتا تھا. ہاں جی، جو فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے وہ آخری فیصلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت تھا جب خان صاحب باہر تھے. میرا کور کمیٹی میں 2015 میں مجھے شامل کیا، بلکہ ایک دفعہ میں نے خان صاحب کو 2014 کے دھرنے کے دوران گلہ کیا تھا. میں نے کہا خان صاحب یہ کہا جاتا ہے یوتھ کی جماعت ہے، تو آپ کی کور کمیٹی میں تو نہ علی ہے، نہ مراد ہے، نہ شہریار بھائی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے اور مراد سعید صاحب کو شامل کیا، اور مہینے 1.5-2 مہینے بعد شہریار بھائی بھی آ گئے، افریدی صاحب. تو ہم بڑا آرگیومنٹ خان صاحب سے کرتے تھے اور بڑا زبردست ماحول ہوتا تھا. بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے اس زمانے میں جماعت میں. جسٹس وجی الدین صاحب جیسے لوگ موجود تھے، ان سے بڑا سیکھا بھی اس زمانے میں. لیکن چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں میر صاحب، چیزیں ساری پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. خان صاحب سے کوئی گلہ اس وقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی 700 دنوں سے ایک ہیرو. پالیٹکس اپارٹ میر صاحب، سیاست کو ایک طرف رکھیں، بھول جائیں کہ وہ آدمی چیئرمین تحریک انصاف ہے، بھول جائیں کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہا ہے. ہیرو ہے اس قوم کا، ہیرو ہے. اور ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ قدیر خان صاحب کو دیکھ لیں، خان صاحب کو دیکھ لیں. جو ہیرو بنتا ہے قوم کے دلوں میں، اس کو پتہ نہیں اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. تو اس وقت ان سے گلہ نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اس کو اگر ہم زیادہ انکلوسیو کرتے تو یہ جو کارکنوں میں ایک کل میں نے دیکھا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. میری خواہش تھی کہ وہ آتے، لیکن ظاہر ہے کچھ حالات ایسے بن گئے کہ عرفان صاحب نہیں آ سکے، عرفان سلیم صاحب. لیکن ان کے جو ٹپکتے آنسو تھے، اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی قدر کرنی ہوگی تحریک انصاف کو. ہر جماعت کا ورکر جب روتا ہے میر صاحب، ورکر کو رونا نہیں چاہیے، ورکر کو رونا نہیں چاہیے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ آپ کے دوست بھی ہیں، آپ ہمیشہ ان کے کلمہ خیر کہتے ہیں. اور مراد سعید صاحب کافی عرصے سے منظر عام سے غائب ہیں، آج وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. اب آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ سینٹ کے ممبر کے طور پہ حلف لینے آ جائیں یا غائب رہیں؟ نہیں، ان کو اپنی سیکیورٹی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. اگر ان کو لگے کہ وہ آ سکتے ہیں تب آنا چاہیے. مراد پاکستان کی مڈل اور لوور مڈل کلاس کا ہوپ ہے. ایسے ہوپس کو جو ہے ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہیے. تو اگر مراد سعید صاحب جو ہیں وہ حلف لینے کے لیے نہیں آئیں گے سینٹ، تو ایک مخصوص عرصے کے بعد ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. تو ان کی سیکیورٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو،
ہاؤس آف فیڈریشن جو سینٹ آف پاکستان ہے، پلس خیبر پختونخوا ان کی ہماری سیکیورٹی کو حکومت. خطرہ ہے یا ان کی گرفتاری کا خطرہ ہے؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، میرا ان سے ابھی رابطہ نہیں ہے اور میں نے رابطے کی کوشش بھی نہیں کی کہ خدا نخواستہ میرے فون کی وجہ سے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور ہاؤس آف فیڈریشن، جب میں کہتا ہوں سینٹ آف پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی لائف اور ان کی سیکیورٹی کو انشور کریں. باقی کیسز ہیں ہم سب نے بھگتے ہیں، میں نے بھی ملٹری کورٹس کا وہ جو ہے وہ میرے پہ بھی ملٹری پرچہ تھا، وہ 780 جو ہے سیکرٹ ایکٹ کا، وہ شکر الحمدللہ ڈسچارج ہو گیا. چیزیں ہم سب نے فیس کی ہیں، وہ بھی کر لے گا، لیکن اس کی زندگی اہم ہے. دیکھیں ہم میں اس سے آگے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ کے پاس ارشد شریف صاحب کا نعم البدل ہے، آپ مجھے بتائیں ہے کیا حامد میر کا نعم البدل ہے اس ملک کے پاس؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں فیصلہ کن کہ جب ہم جیسے لوگوں کے نعم البدل نہیں ہے تو آپ کے پاس عمران خان کا نعم البدل ہے؟ آج کیا فلسطین عمران خان کو پکار نہیں رہا؟ فلسطین کی حالت دیکھیں، کوئی امت مسلمہ میں ایک بندہ ہے. سعید صاحب جو ہیں وہ سینیٹر بن گئے ہیں اور وہ حلف اٹھانے کے لیے ایوان میں نہیں آ سکتے، تو پھر ان کو سینیٹر بنوانے کا کیا فائدہ؟ کیوں؟ دیکھیں ریاست انشور کرے، ان کی لائف انشور کرے، ان کی لائف سیکیورٹی تھریٹ نہ ہو. باقی کیسز ہیں وہ فیس کر لیں گے. دیکھیں نا اسحاق ڈار صاحب جب بنے تھے سینیٹر تو وہ پاکستان سے باہر تھے اور کافی عرصے تک وہ نہیں آئے حلف اٹھانے کے لیے. میر صاحب آپ دن کو رات سے کمپیئر کرتے ہیں، کہاں نوجوانوں کی ہوپ امید مراد سعید اور کہاں نوجوانوں کی ہوپ مراد سعید جو ہے وہ ہوپ جو ہے وہ اگر نوجوانوں کے سامنے آگے کھڑی ہوگی تو وہ اس کو گلے لگائیں گے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں ریاست انشور کرے، ہوپ اگر انڈر گراؤنڈ ریاست میر صاحب انشور کرے کہ مراد سعید جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کی زندگی کو ایک آنچ بھی نہیں آئے گی، وہ کل سامنے آ جائے گا. میں اپنی دل سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے اس سے رابطہ نہیں کیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے؟ ظاہر ہے اس کو تھریٹ ہوں گے. یو آر ناٹ شیور؟ تبھی تو دیکھیں ہماری اپنی حکومت ہے، ابھی تک وہ فرنٹ پہ نہیں آئے، اس کی وجہ ہوگی نا، اس کے بہتر ادراک ان کے پاس ہے. دیکھیں کچھ آپ کے کولیگ ہیں، ساتھی ہیں، نام لینا شاید مناسب نہیں، ان کو کیوں ملک چھوڑ کے جانا پڑا؟ کیا وہ ہم سے، آپ سے یا مجھ سے کم محب وطن ہے؟ مسئلے ہیں نا لوگوں کو، مسئلے ہیں نا. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ اپنی جو تحریک ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست اس کا کلائمیکس ہے، اس کے بارے میں آپ کتنے پورے اعتماد ہیں کہ واقعی 5 اگست کو ایک کلائمیکس نظر آئے گا؟ دیکھیں ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کسی بھی صورت میں کسی ڈیٹ کے حق میں نہیں ہوں کہ اس ڈیٹ کو خان نکل آئے گا. 5 کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ 5 کو تحریک پیک پہ ہوگی یا فل ایفرٹ ہوگی، لیکن 5 کے بعد بھی میر صاحب اس تحریک نے آگے بھی چلنا ہے، اس تحریک نے آگے بھی جانا ہے. 5 کو پیک ہوگی اور اس کے بعد آگے بھی جانا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو نام ہی تحریک ہے. خان صاحب کے نکلنے کے بعد بھی اس تحریک کے اصل مقاصد کی طرف ہم نے جانا ہے. یہ تحریک کا انجام تو پتہ نہیں، اللہ خیر سے کرے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے الٹیمیٹ مقاصد کیا ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے تو جب شروع کی تھی اس وقت تو چیزیں اور تھیں، لیکن اب جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں، اب تو سب سے پہلے اس آئین کی پراپر عملداری ہی اگر ہو جائے، اگر جمہوریت کی بقا اسی میں ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی آپ کے ساتھ کیا رول آف لا، آپ کے ساتھ آئین اور قانون کی حکمرانی، اور ایک اور چیز سول سپریمیسی. لیکن یہ سول سپریمیسی یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپوزیشن میں ہمیشہ ہم جماعتوں کو یاد آتی ہے، جب حکومت میں ہوتے ہیں پھر سول سپریمیسی کو ہم بحریہ اوقیانوس بھیج دیتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ اپوزیشن میں ہیں تو آج جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس میں ایک آپ نے ایڈجسٹمنٹ کیا ہے، کمپرومائز کیا ہے، حکومت اور اپوزیشن. وہاں پہ جو اپوزیشن ہے وہ یہاں پہ حکومت ہے، اور جو وہاں پہ حکومت ہے وہ یہاں پہ اپوزیشن ہے. تو آپ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ کیا ہے، ان کے بھی بندے کامیاب ہو گئے، آپ کے بھی کامیاب ہو گئے. آپ اگر ایڈجسٹمنٹ نہ کرتے تو کچھ آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاید 1-2 سیٹیں زیادہ لے سکتے تھے. اس پہ بڑی تفصیل سے بحث ہوئی، اس بحث میں نہیں جاتا. پولیٹیکل کمیٹی میں 2-3 میٹنگز شاید اس پہ ہوئی ہیں، لیکن اصل چیز ان سیٹوں سے بھی زیادہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. اگر یہ بکر منڈی لگتی، خدا نخواستہ لگتی، کیونکہ لوگوں نے تجوریوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہوگا، وہ حرام کا مال شکر ہے واپس لے جائیں گے. لیکن میری بات سنیے، کیا صرف پیسہ ہی چل رہا تھا یا چل رہا ہے؟ ڈنڈا نہیں چل رہا، تھریٹ نہیں ہے. اپنے عمران خان صاحب کی حکومت اور اس کے ممبران کی حفاظت کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے کمپرومائز کیا اس کے پیچھے ڈنڈا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. اپنے ممبران کی حفاظت، اپنی حکومت کی حفاظت. آپ کے پاس مرزا آفریدی صاحب جیسا آدمی ہے جو پہلے مسلم لیگ نون میں تھا، ٹھیک ہے،
اور پھر آپ کے ساتھ آیا, پھر چلا گیا, پھر واپس آیا, تو آپ کو کیوں ہارس ٹریڈنگ سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو خود ہارس ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. بریک لے لوں؟ ضمیر فروش اور ضمیر خرید جو بھی ہو, دونوں پہ لعنت. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, اب یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا خطرہ ابھی تک موجود ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی خطرہ فی الحال ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو پورے ملک میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا, اگر چاہتے تو شاید کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں بھی یہ کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال وہاں ہماری حکومت اللہ نے بنا دی. کیا سسٹم یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ہر جگہ سے تحریک انصاف سب سے پاپولر جماعت, جو اگر آپ ریالٹی بیسڈ کوئی سروے ہو تو شاید 90% پلس ہو خان صاحب کے حق میں, ہر جگہ سے اگر آپ ڈس انفرنچائز کریں گے, وہ پریشر کیا سسٹم برداشت کر سکے گا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی اگر ذی شعور شخص ریاستی ذمہ دار عہدوں پہ ہے, حکومت میں بیٹھا ہے, مقتدرہ میں ہے, وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا سے بھی فارغ کریں. اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ شاید پورے نظام کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, اگر یہ ہوا تو. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو فارغ نہ کیا جائے, بلکہ ایک پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہٹا کے پی ٹی آئی کے اندر ہی سے کوئی تبدیلی لائی. اس کا ایک جواب میں نے دیا ہے, وہ تھوڑا لائٹر موڈ میں ہے, دے دوں؟ دے دیں. دیکھیں, اگر میرے ساتھ الائنس میں ہیں, ہمارے ساتھ الائنس میں ہیں, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی جماعت کے اندرونی معاملات پہ بات کروں. ہم نے ٹیک اٹ اور لیو اٹ کی بنیاد پہ جانا ہوتا ہے. آپ اپنے گولز پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے مل کے یہ گول اچیو کرنے ہیں. 73 کے آئین کے تناظر میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے نا, جیسا مولانا. لیکن جس طرح وہ ڈیمانڈ ان کی طرف سے آئی ہے, ان کا اشارہ شاید گنڈا پور صاحب کی طرف ہے, تو گنڈا پور صاحب کا فیصلہ تو خان صاحب کا ہے, میرا تو نہیں ہے. لیکن اگر اس طرف سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے تو پھر کیا ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم جمعیت کے ساتھ تب چلیں گے جب مولانا شیرانی صاحب کو آپ جمعیت کی کمان سنبھال دیں؟ کیا ہمیں یہ ڈیمانڈ زیب دیتی ہے؟ نہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا, اور جہاں تک شیرانی صاحب کی جماعت کا تعلق ہے وہ ایک علیحدہ جماعت ہے. جس طرح کہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت کا نام بھی پی ٹی آئی ہے, لیکن وہ ایک علیحدہ جماعت ہے. تو جو سٹیٹس پرویز خٹک کا ہے وہی سٹیٹس شیرانی صاحب کا ہے. ویری سیریس نوٹ, ہمیں ایک دوسرے کی جماعتوں کی انٹرنل ہائرارکی کی عزت کرنی چاہیے, اور آن اے براڈر اسپیکٹرم. یہ بات میں خان صاحب کے ساتھ جب ملوں گا تب بھی کروں گا. 8 مہینے سے میری ملاقات بند ہے. 8 مہینے سے علی محمد اتنا کوئی ملک دشمن ہے کہ اس کی ملاقات اڈیالہ میں بند ہے خان صاحب سے. لیکن جب ہوگی ان کو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو مدینہ کی ریاست کی کانسیپٹ پہ آپ بات کرتے ہیں, اسلام, قرآن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے اس طرح تو کچھ نہیں بن سکتا, لیکن ہم اس کی طرح کوشش اچھا اب یہ بتائیں, اس کام میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں, فطری حلیف بنتے ہیں. اگر اس چیزوں میں, اگر یہ امیجیٹ پالیٹکس سے سائیڈ, اگر عمران خان کا وہ ویژن, بلکہ میں ایک اور آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز تو نہیں ہے لیکن نئی بات بتا دیتا ہوں, آپ کے پروگرام میں کبھی نہیں کی. خان صاحب سے جب آخری ملاقاتیں ہو رہی تھی, جب مجھ پہ بھی پابندی نہیں لگی تھی, خان صاحب کو ایک میں نے بڑی مذہبی شخصیت کی بات کی, نان کنٹروورشل مذہبی شخصیت, سب سے بڑی شاید شخصیتوں میں سے ایک. میں نے کہا کہ وہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کی رہائی کے لیے کچھ کریں. تو یہ آدمی کو میں کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان صاحب کو, انہوں نے اپنی رہائی کی بات کو کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنس انہیں پتہ ہے کس چیز پہ دی. ایک وقت آنے پہ وہ نام میں بتا دوں گا. خان صاحب نے کہا ان کو یہ بھی کہیں کہ وہ ایک بلو پرنٹ بنائیں, مطلب ڈیٹیل ورک پلان بنائیں کہ جب ہم باہر آتے ہیں اور پاکستان میں دوبارہ ہماری حکومت آتی ہے تو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. ان کو کہیں آپ یہ ٹاسک سنبھالیں. اچھا, یہ جیل کے اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب کی سوچ کیا ہے ملک کے لیے. اچھا, اب آپ نے مدینہ کی ریاست کا ذکر کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی, میں 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو عمران خان صاحب سب سے پہلے رہنما تھے جنہوں نے کہ اس کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کے عافیہ صدیقی کا کیس اٹھایا تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی پہلی سیاسی شخصیت تھے جنہوں نے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات کے سامنے بیٹھ کر اٹھایا. اس سے پہلے کسی کو عافیہ صدیقی کا نام نہیں پتا تھا, لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے
عافیہ صدیقی کے لیے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جو پرائم منسٹر بنا شہباز شریف صاحب, خط انہوں نے ایک لکھا, لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مسئلے پہ حکومت کی پوری کابینہ اور وزیر اعظم کے خلاف ایک توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. میں نے آج آپ کا ایکس پہ اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو عافیہ صدیقی عافیہ صدیقی عافیہ صدیقی یہ رٹ لگائے رکھتی ہیں, اس کو رہا کرو, رہا, ہم حکومت میں آئے تو یہ کر دیں گے, ہم حکومت میں آئے تو وہ کر دیں گے. حکومت میں آنے کے بعد ان کی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ ان کے منہ پہ ٹیپ لگ جاتی ہے؟ دیکھیں, جب ہماری حکومت آئی, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خان صاحب سے ذکر بھی کیا تھا, ان کو میسج کیا تھا کہ عافیہ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ڈاکٹر صاحبہ کے لیے کرنا ضرور چاہیے, کیونکہ یہ کاز ایسا ہے کہ جس پہ خان صاحب نے اس کو بڑا اٹھایا تھا. دیکھیں, حکومتوں میں آ کے, اب یہ خان صاحب کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے اس پہ تو کبھی بھی آپ کوئی کوسچن یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جب ضرورت پڑی ہے انہوں نے اینٹی یو ایس سٹینڈس لیا ہے. اپوزیشن میں تو ہر کوئی لے سکتا ہے, وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ایبسولوٹلی ناٹ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا, اس کی اپنی قیمت ہوتی ہے جو اڈیالہ میں بیٹھ کے چکا رہے ہیں ابھی وہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سیاسی جماعتوں کو اس چیز کو اس مسئلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب عافیہ صاحبہ کا کاز صرف سیاست کے لیے نہیں ہے, یہ ایک امت کا, قوم کا مسئلہ ہے. دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے امت کے بدن میں کانٹے کی طرح ہیں, اس کو ہمیں نکالنا ہوگا. اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ بھی ہے, اس میں غزہ کا مسئلہ بھی ہے, فلسطین کا مسئلہ بھی ہے. اب تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ فلسطینیوں کو ظلم سے چھڑانا تو ایک درکنار, پوری اسلامک امہ ان کو کھانا تک نہیں دے پا رہی, وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں. تو سیم از دا کیس ود ڈاکٹر عافیہ صدیقی, کہ اگر ہم نے دل سے تہیہ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور ہماری بہن, ہماری بیٹی, قوم کی بیٹی واپس آ جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. علی محمود خان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.